رسول کی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی تھی۔ وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ جو کاٹنے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہوں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے۔ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ اذ یوحی ربک، جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے۔ ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دوں گا، بس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ ہے سو اسے چکھو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا آمنے سامنے مقابلے کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبن یعنی بزدلی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر، اور اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ اسی آیت کی مناسبت سے دعائیں ہیں۔ اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے ماں سوائے اس کے کہ جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب سے لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا، اور لیکن اللہ نے پھینکا، اور تاکہ وہ مومنوں کو انعام عطا کرے اپنی طرف سے اچھا انعام۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بات یہ ہے اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اور اگر باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی خواہ بہت زیادہ ہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے ہیں جو سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت خوشی سے قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں نہایت کمزور سمجھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچانک اچک کر لے جائیں،
تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور انہیں کیا ہے اللہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں مگر جو متقی ہیں، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں، سو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، پس ان قریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو اس کے بعض کو بعض پر رکھے، پس اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ اصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا سو ہو چکا، انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر پھر ایسا ہی کریں تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ